الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله سامعین محترم، میں نے جس آیت کریمہ کو آپ کی خدمت میں تلاوت کیا اس میں صاحبان ایمان سے گفتگو ہے. کل سرکار سید الشہداء کا ایک فقرہ جو ان کے خطبے کا آخری فقرہ تھا آپ کی نظر سماعت کیا تھا، اسی مضمون کی یہ آیت ہے جو انشاءاللہ اس سلسلہ مجالس میں ہر روز آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف میں حاصل کرتا رہوں گا. اور اس کے اندر بہت اہم پیغام ہے، خطاب ہے صاحبان ایمان سے. یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان لانے والو ایمان لے آؤ. یہ عجیب و غریب طرز ہے. اگر یہ کافروں سے مطالبہ کیا جائے کہ ایمان لے آؤ تو بات بالکل واضح ہے. تم کافر تھے، اب تک ایمان کی دولت تم تک نہیں پہنچی تھی، اب تک تمہاری بصیرتوں تک بصارتوں تک یہ نور ایمان کا نہیں پہنچا تھا، اب ایمان لے آؤ. اگر مشرکوں کو خطاب کر کے کہا جاتا کہ ایمان لے آؤ تو بات سمجھ میں آتی کہ اب تک تم شرک کر رہے تھے، ظلم عظیم کر رہے تھے، اب عدل کے راستے پہ آ جاؤ، ایمان لے آؤ. مگر یہاں خطاب ہے صاحبان ایمان سے. یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان لانے والو ایمان لے آؤ. تو جب پہلے سے ایمان لے آئے تو کون سے ایمان لانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام نے شکوہ یہ فرمایا کہ دین ان کے نوکے زبان تک ہے، اور میں نے عرض کیا اسی مضمون کی آیت ہے. آج صاحبان ایمان سے خطاب ہے کہ ایمان لے آؤ. امام شکوہ کر رہے ہیں کہ دین کو نوکے زبان تک مت رکھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے کا نام ایمان نہیں ہے، صرف چند اعمال کو ادا کر لینے کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ پوری طرح اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، واقعی مومن ہو جاؤ. اس آیت کریمہ کے ضمن میں سلسلہ گفتگو اذان عالیہ میں ہوگا. موضوع تک ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ ہماری گفتگو رہے گی عاشور سے ظہور تک، اس لیے کہ ہم ملت اسلامیہ میں وہ واحد فرقہ لوگ کہتے ہیں کہ فرقہ ہے، حالانکہ فرقہ وہ ہوتا ہے جو فرق کرے. فرقے دوسرے ہیں، ہم تو واقعی طور پر اسی راہ پر ہیں جس پر پیغمبر نے بتایا، مگر بہرحال دوسروں سے ممتاز اس طرح ہیں، دوسروں سے علیحدہ اس طرح ہیں کہ ہمارے یہاں
جہاں بہت ساری اور چیزیں پائی جاتی ہیں وہاں ایک عقیدہ رجعت پایا جاتا ہے۔ رجعت کے معنی ہیں واپسی، رجعت کے معنی ہیں پلٹنا۔ تو یہ جو ظہور تک ہمیں جانا ہے تو کچھ رجعت کی چیزیں دیکھنی ہیں، اور یہ جو ہم چلے کربلا سے تو کربلا کا ذرا پس منظر دیکھنا ہے۔ جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کربلا کیا ہے؟ کربلا نتیجہ ہے انکار بیعت کا، انکار بیعت نتیجہ ہے مطالبہ بیعت کا، مطالبہ بیعت نتیجہ ہے اقتدار یزید کا، اقتدار یزید نتیجہ ہے انکار غدیر کا۔ اگر غدیر کا انکار نہ ہوتا تو آج ملت اسلامیہ شیع و شدر ہوتی، آج اسلام 73 فرقوں کے اندر تقسیم نہ ہوتا، آج ہم یوں دردر کی ٹھوکریں نہ کھا رہے ہوتے۔ لیکن غدیر کل بھی مظلوم تھی، آج بھی مظلوم ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سلسلہ آگے بڑھے گا۔ امام بیان فرماتے ہیں دیکھیں کربلا کیوں ہوئی، اسباب کیا ہیں کربلا کے، اور پھر اس کے بعد میں نے عرض کیا جانا ہے ہمیں ظہور تک، اس لیے کہ ہمیں آمادہ کرنا ہے اپنے آپ کو، ہمیں آراستہ کرنا ہے اپنے آپ کو۔ کیوں؟ امام فرماتے ہیں یہاں پر کہ پیغمبر کے اوپر ماہ ذیقعدہ 11 ہجری، پیغمبر کی زندگی کا آخری سال، ماہ ذیقعدہ میں پیغمبر سے یہ حکم نازل ہوا کہ آپ ان چیزوں کو پہنچا دیجئے جسے پہنچائے بغیر کوئی دنیا کا نبی اس دنیا سے نہیں گیا، ان چیزوں کو آپ بھی پہنچا دیجئے۔ اور یہاں امام وضاحت فرماتے ہیں کہ کون سی چیزیں جنہیں پہنچائے بغیر کوئی نبی نہیں گیا۔ ایک تو حج کی تعلیم تھی جس کا پیغمبر کو حکم دیا جا رہا تھا کہ اس امت کو حج کی تعلیم دے دیجئے، اس لیے کہ کوئی نبی حج کی تعلیم دیے بغیر اس دنیا سے گیا نہیں، آپ بھی اس حق کو ادا کر دیجئے، حج کی تعلیم انہیں دے دیجئے۔ اور دوسرا امام فرماتے کہ دوسرا حکم یہ تھا کہ دنیا سے جانے سے پہلے اپنے وسیع اور جانشین کا اعلان کر دیجئے۔ ایسا لفظ میں یہ بڑے بڑا بات ہوگا۔ اپنے وسیع اور جانشین کا اعلان کر دیجئے۔ پیغمبر نے اس پہلے حکم کے اوپر جہاد کی تعلیم دے دیجئے، فوری طور پہ عمل کیا۔ کیسے عمل کیا؟ سب کو پیغام بھیجا گیا، نبی کریم نے خطبہ دیا اور اس کے بعد خود قافلہ لے کے روانہ ہوئے، مگر دوسرے حکم کے اوپر کہ اپنے وسیع اور جانشین کا اعلان کر دیجئے پیغمبر نے عمل نہیں کیا۔ کیوں عمل نہیں کیا؟ خدا نخواستہ اس لیے نہیں کہ کوئی کوتاہی کی، بلکہ یہ بات ابھی واضح ہو جائے گی آگے چل کے، یہاں تک کہ میدان عرفات میں پیغمبر پہنچے۔ میدان عرفات میں پھر حکم آیا کہ اللہ کے رسول وہ حکم پہنچا دیجئے، مگر یہاں بھی پیغمبر نے توقف کیا۔ اور ہم روایت بتاتی ہے کہ تیسری مرتبہ جناب خدیجہ کی قبر پہ پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی قبر پہ تھے کہ پھر یہ حکم آیا کہ آپ تک جو پہنچایا گیا ہے اسے پہنچا دیجئے، مگر پیغمبر اب بھی مذبذب ہیں، پیغمبر اب بھی تردد کر رہے ہیں، پیغمبر نے اب بھی توقف کیا، یہاں تک کہ قافلے واپس روانہ ہو گئے اور مقام غدیر تک پہنچ گئے۔ ذرا میں پہلے رک کے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ کیوں پیغمبر نہیں پہنچا رہے تھے، اس کی حکمت خود پیغمبر نے بھی بیان کی خطبہ غدیر میں، اور اسی سے یہ اندازہ ہوگا کہ سارے مسائل کیوں پیدا ہوئے، آج جو مسائل ہیں وہ کیوں ہیں، اور ان مسائل سے کیسے نکلا جا سکتا ہے۔ یہ امت ذلت کی گہرائیوں سے نکل کر اپنا مقام کھویا ہوا عزت کا مقام کیسے حاصل کر سکتی ہے۔ یہاں پر حکم آیا، مگر یہاں پر ذرا سا آیت پڑھی ہوئی تھی، یہاں صرف حکم نہیں آیا بلکہ اس کے بعد کا جو آپ تک پہنچایا گیا ہے وہ پہنچا دیجئے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ جب یہ اعلان ہوا کہ اللہ محفوظ رکھے گا دشمنوں کے شر سے، تو اب آپ برابر سنتے ہیں جشن کے اندر غدیر کے جشن ہوتے ہیں، برابر اس میں
کہ پیغمبر نے اس کے بعد کیا عمل کیا، کیوں پیغمبر نہیں پہنچائے، کس طرح کا خوف تھا. لیکن کس طرح کا خوف تھا اس کی وضاحتیں آئندہ کی تقاریر میں بھی ہوتی رہیں گی. مگر اتنا عرض کر دوں، صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ جس میں پیغمبر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ اس خانہ کعبہ کو منہدم کر کے اسے انہی بنیادوں پر اٹھا دوں کہ جن پر میرے جد ابراہیم نے اسے تعمیر کیا تھا. پیغمبر کی خواہش ہے کہ اسے اسی بنیادوں پر اٹھا دیا جائے. لیکن میں ڈرتا ہوں کہ یہ نئے مسلمان ہیں، یہ نئے ایمان لانے والے ہیں، شاید یہ مصلحت نہ سمجھ سکیں اور واپس اپنے پرانے دین کی طرف پلٹ جائیں. زیادہ چاہتے ہیں پیغمبر مگر نہیں کر پائے اس بات کو اور یہ خواہش دل میں لے کے چلے گئے. تو بہت سارے احکام ایسے ہوتے ہیں، خواہشات ایسی ہوتی ہیں کہ جب نئی کوئی تحریک چلتی ہے، جب نیا کوئی مشن چلتا ہے، اس وقت بہت سی چیزوں کے اوپر قابو پانا پڑتا ہے. بس یہی مسئلہ تھا. عزیزو، آج پریشانی کیا ہے کہ جو پیغام پیغمبر نے اس دن پہنچایا تھا اور جس کے لیے اللہ نے ذمہ داری لے لی تھی کہ آپ پہنچا دیجئے، اللہ آپ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. اگر اس پیغام کے اوپر سب نے عمل کر لیا ہوگا تو میں نے عرض کیا آج ملت اسلامیہ شیر و شکر ہوتی. اب آپ برابر سنتے ہیں کہ پیغمبر نے کیا کیا. پیغمبر نے غدیر کے میدان میں کس طرح سے پالان شکر کا ممبر بنا، کس انداز سے. ایک سال بات محمد محمد والی بات چھڑکتی ہوئی صلوات پڑھیں کہ جس سے ایک غدیری صلوات تو یہ ایک مشکل مرحلہ تھا اور میں نے عرض کیا کہ پیغمبر چہل رہے ہیں، پیغمبر رک رہے ہیں. کیوں رکے اس کی وضاحتیں آئندہ بھی آتی رہیں گی. مگر اب جب اللہ نے ذمہ داری لے لی تو اس کے بعد برابر آپ نے سنا کس طرح سے آگے جانے والوں کو پلٹایا گیا، پیچھے والوں کا انتظار کیا گیا. اس لیے کہ ذات علی مرکز اتحاد تھی. مرکز اتحاد کیا پہنچایا پیغمبر نے. اب سب جانتے ہیں کہ پیغمبر نے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اعلان کیا. علی کی ولایت کا اعلان کیا اور ولایت کا اعلان ہونے کے بعد تکمیل کی سند ملی. یہ ساری باتیں آپ سنتے انہیں مجھے دہرانا نہیں ہے. بعد میں سند ملی، یعنی یہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ شاید پیغمبر کو حکم دیا گیا تو اب نبی نے نماز پہنچائی ہو، روزہ پہنچایا ہو، حج پہنچایا ہو، زکات پہنچایا ہو، جہاد کی تعلیم دی ہو. مگر نہیں، یہ ساری چیزیں پہنچا چکے مگر تکمیل کی سند نہیں ملی. یعنی نماز پہنچائی مگر تکمیل کی سند نہیں ملی، روزہ پہنچایا مگر تکمیل کی سند نہیں ملی، حج پہنچایا مگر تکمیل کی سند نہیں ملی، جہاد پہنچایا مگر تکمیل کی سند نہیں ملی. جب تک ولایت علی کا اعلان نہیں ہو گیا اس وقت تک تکمیل کی سند نہیں ملی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارے اعمال، یہ ساری عبادتوں کا جسم ہے. ولایت علی عبادتوں کی روح ہے. دیکھیے اگر نعرہ لگائیں تو واقعی ایسا لگائیے کہ جس سے محسوس ہو کہ مولا کائنات کا نام کا نعرہ لگایا گیا. نعرہ ایسا تو ہو کہ مرحبا اندر کی ہڈیاں آج بھی قبروں میں چٹک جائیں. ایسا منزل کی طرف مجھے آپ کو لے کے جانا ہے. ولایت روح ہے.
ولایت کے تحفظ کے لیے اٹھایا ہوا معصوم کا اقدام ہے۔ اس کی وضاحت کروں گا۔ تحفظ ولایت کے تحفظ کا اقدام کروں گا۔ شہزادی کائنات کی شہادت کیا ہے؟ شہزادی کائنات کی شہادت ولایت کے لیے پہلی شہادت تحفظ ولایت کے لیے جو زمین کے اوپر ہوئی وہ سیدہ عالمیان حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ولایت کا تحفظ۔ شہادتیں پیش کی گئی، کیوں یہ کہا گیا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا؟ کیوں پیغمبر تلقف فرما رہے تھے؟ اور یہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کسی کو یہ غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے، لہذا یہ بتا دوں ولایت یہ نہ سمجھے کوئی کہ علی کو تمنا تھی، علی کا مشن ہے، علی کا مشن نہیں ہے۔ ولایت رسالت کا مشن بھی ہے، ولایت اللہ کا مشن بھی ہے۔ اور آپ کی طرف سے نیاز کروں گا شیخ مفید علیہ الرحمہ دنیا شیعت میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کے نام سے واقف نہ ہو، ان کے حوالے سے اور آیت اللہ ہاشم بحرینی کے حوالے سے یہ دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ولایت صرف وہ نہیں، ولایت صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں کے سامنے پیش کی گئی ہو، بلکہ پہلی بات وہ جو قمر نے بتائی۔ قمر کہتے ایک مہمان آیا، پہلے ذرا پس منظر سن لیجیے پھر اصل گفتگو بتاتا ہوں۔ قمر فرماتے ہیں کہ ایک مہمان امیر المومنین کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد مولانا نے پوچھا کہ تم مہمان ہو ہمارے، کیسے تمہاری ضیافت کی جائے؟ اس نے کہا مولا میرا دل چاہتا ہے مجھے کوئی تربوز کھلائے۔ امام کہتے ہیں کہ امام کو انہیں قمر کو حکم دیا قمر جاؤ تربوز لے کے آؤ۔ قمر گئے تربوز لے کے آئے، کہتے ہیں 1 درہم کے 3 تربوز ملے۔ میں نے حوالہ دے دیا آپ کی خدمت میں اور اس کے بعد اگر کسی کو چاہیے تو میں حاضر ہوں۔ 1 درہم کے 3 تربوز ملے، کہتے ہیں میں لے کے آیا۔ جب تربوز کو لانے کے بعد رکھا تو مولا نے کہا کاٹو، ان کی قاشیں بناؤ۔ کہا میں نے تربوز کاٹا، اب جو تربوز کاٹا اور چاہا کہ مہمان کے سامنے پیش کروں تو خیال ہوا پہلے اسے چکھ لوں۔ کہا میں نے چکھا، بالکل کڑوا تھا۔ میں نے کہا مولا یہ کڑوا ہے۔ امام مسکرائے، کہا یہ دوزخ سے آیا ہے، دوزخ میں جائے گا، اسے پھینک دو۔ کہتے میں نے دوسرا تربوز کاٹا، دوسرا تربوز کاٹا، بالکل کھٹا تھا۔ کہا مولا یہ کھٹا ہے، کہا اسے پھینک دو، یہ دوزخ سے آیا ہے، دوزخ میں جائے گا۔ کہا میں نے تیسرا تربوز کاٹا، اس کے اندر کیڑے تھے، اس میں سے بدبو اٹھ رہی تھی، میں نے ایک مرتبہ ناک پہ انگلی رکھی، کہا قمر اسے پھینک دو، یہ دوزخ سے آیا ہے، دوزخ میں جائے گا۔ کہتے میں پھر وہاں آ گیا، ایک اور تربوز لے کے آیا، امام نے حکم دیا، مگر میں نے امام کی طرف بڑھا کے کہا مولا اب آپ بھی کاٹیے۔ کہا نہیں قمر کاٹو، کہا میں نے کاٹا، انتہائی خوش ذائقہ، خوش رنگ، شیریں۔ میں نے کہا مولا یہ بہت شیریں ہے۔ کہا قمر جانتے ہو عملی خود بتایا ولایت کیا ہے؟ کہا قمر جانتے ہو جب اللہ نے پھلوں کو خلق کیا تو سارے پھلوں کے سامنے میری ولایت کو پیش کیا۔ جن پھلوں نے میری ولایت کو قبول کر لیا وہ میٹھے ہو گئے، جنہوں نے رج کر دیا ان کے اندر کیڑے ہیں۔ ولایت بہت بڑی نعمت ہے۔ کیا ہے ولایت؟ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں جو ہمیں ممتاز کرتی ہے اوروں سے۔ اور میں نے کہا کہ یہ مشن ایسا نہیں ہے کہ علی کو تمنا ہے تاج ولایت مجھے مل جائے، نہیں۔ پھر سنیے، اب امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے۔ منزل تک پہنچنا ہے اور وقت کم ہے، باتیں بہت عرض کرنی ہے، اس لیے بڑھتا چلا جا رہا ہوں۔ امام کی روایت حوالہ وہی شیخ مفید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یمن سے کچھ تحفے آئے، محفوظ کی روایت، یمن سے کچھ تحفے لائے گئے، رسول خدا نے وہ تحفے تقسیم کر دیے۔ ان تحفوں میں ایک یاقوت تھا، وہ پیغمبر نے اپنے لیے رکھ دیا اور اس کے بعد علی کو حکم دیا، اے علی یہ یاقوت مجھے بڑا عزیز ہے، اسے نقاش کے پاس لے جاؤ اور اس کے اوپر کلمہ توحید لکھوا دو۔ معصوم فرمائے کیا حکم دیا؟
یا علی نقاش کے پاس لے جاؤ، اس سے کو اس کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھ دو۔ مولا کہتے ہیں میں وہ امام فرماتے کہ میرے جد وہ یعقوب لے کر نقاش کے پاس گئے، اس نے کہا یا علی کل آئیے گا، اسے لے جائیے گا۔ کہا جب میں جب مولا اگلے دن گئے لینے کے لیے تو باقاعدہ اس نے کپڑے کے اندر احتیاط سے رکھا ہوا ورنہ کا حوالے کیا، یعقوب حوالے کیا کہ مولا یہ لیجیے۔ مولا وہ لے کے واپس رسول خدا کی خدمت میں آئے۔ پیغمبر اکرم نے کپڑے کو کھولا تو دیکھا کہ اس یاقوت کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ صلوات محمد وعلی محمد۔ کہا یا علی میں نے آپ کو کلمہ توحید لکھوانے کا حکم دیا تھا۔ کہا یا رسول اللہ آپ کو کلمہ توحید بہت پسند ہے، مجھے کلمہ رسالت بہت پسند ہے، لہذا میں نے نقاش کو حکم دیا کہ اس پر لا الہ الا اللہ کے نیچے محمد الرسول اللہ لکھ دینا۔ لیکن یہ تیسری لائن کہاں سے آ گئی، یہ تیسرا کلمہ کیسے آ گیا، یہ مجھے نہیں معلوم، اس کا حکم میں نے نہیں دیا۔ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ امام فرماتے جبریل امین نازل ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول آپ کو کلمہ توحید پسند ہے، علی کو کلمہ رسالت پسند ہے، اللہ کو کلمہ ولایت پسند ہے۔ اللہ کو کلمہ ولایت پسند ہے، لہذا جو آپ نے چاہا جبریل کی طرف سے ایمان کا حوالہ، جو آپ نے چاہا وہ آپ نے لکھوا دیا، جو علی نے چاہا وہ علی نے لکھوا دیا۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ رسول کی رسالت کا ذکر ہو اور بلا فصل علی کی ولایت کا ذکر نہ ہو۔ جو اللہ نے چاہا وہ اللہ نے لکھوا دیا۔ معصوم کے حوالے سے میں نے روایت اس لیے بیان کی کہ مشن کیا ہے ولایت؟ ولایت اللہ کا مشن ہے، ولایت رسول کا مشن ہے۔ اور اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ نہ پہنچایا، اب یہاں پر میں ایک بات آپ کے خدمت میں عرض کر دوں کہ آپ نے اکثر یہ جملے سنے ہوں گے کہ یہ بات آ جاتی ہے کہ پیغمبر اگر یہ نہ پہنچایا تو آپ نے کار رسالت ہی انجام نہ دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ پیغمبر کی ساری محنت یعنی رسالت نعوذ باللہ چھن جاتی، یہ مفہوم ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں خدا کے لیے ایسا تصور کبھی نہ رکھیے گا۔ اس لیے میں وضاحت کرتا ہوں، اس لیے کہ کوئی محنت کرے اس محنت کا پھل نہ ملے، یہ بندوں کی دنیا میں تو ہو سکتا ہے، یہ سیاست کی دنیا میں تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ عدل الہی کے منافی ہے کہ کوئی محنت کرے اور صلہ نہ ملے۔ لہذا یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات کیا ہے، میں اپنے نوجوان بیٹھے ہوئے آپ کو آج کی زبان میں بتا دوں کہ مسئلہ کیا تھا۔ دیکھیں آپ کو ایک پریزنٹیشن تیار کرنا ہے، پروجیکٹ ملا ہے، پریزنٹیشن تیار کرنا ہے۔ آپ نے پریزنٹیشن تیار کرنے میں بڑی محنت کی، گھنٹوں لگ گئے، ہفتوں لگ گئے، ہفتوں کے بعد وہ پریزنٹیشن آپ کا تیار ہوا، مسلسل لگے ہوئے ہیں، دنوں رات لگے ہوئے ہیں، گوگل کے اوپر گئے، یہاں سے ریفرنسز لیے، وہاں سے ریفرنسز لیے۔ جب پریزنٹیشن تیار ہو گیا اتنی محنت کے بعد تو آپ ایک کام کرنا بھول گئے جس کی وجہ سے پوری محنت رائے چلی گئی۔ وہ کیا کام تھا؟ آپ کو سب کچھ کرنے کے بعد سیو کو کلک کرنا تھا تاکہ فائل سیو ہو جائے۔ اگر وہ کلک کر دیا ہوتا تو فائل سیو ہو گئی ہوتی، مگر سب کچھ کر دیا اور یہی بھول گئے، لہذا ساری محنت رائے گاہ چلی گئی۔ پیغمبر سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول آپ نے دین کو پہنچانے میں اتنی مشقت اٹھائی، آپ کانٹوں میں چلے، آپ نے پتھر کھائے، آپ نے وطن چھوڑا، آپ نہروان ہوئے، آپ کے قتل کی سازشیں ہوئی، آپ نے جنگیں جھیلی، مگر ان ساری محنتوں کے باوجود اگر اس پوری فائل کو ولایت کا اعلان کر کے سیو نہ کیا
آپ کیسے جانتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے وہ ساری باتیں نہیں عرض کرنی، کیسا صحرا تھا، کیسا انتظام تھا، مجھے سنے آپ برابر سنتے ہیں، مگر ہاں یہ ضرور ہے کہ سلگتا ہوا صحرا، گرم موسم، تھکے ہوئے حاجی، حج سے واپسی، گرمی کا یہ عالم کہ روایات کے اندر ہے کہ سر کے امامے اتار کے پیروں میں باندھ لی ہے، اس کے باوجود نازک پیروں میں چھالے پڑ رہے، کسی کے پیروں میں چھالے پڑے، کسی کے دل میں چھالے پڑے۔ ولایت کو بدن کو ولایت کے اٹھانا پیغمبر نے اعلان کر دیا، اور وہ اعلان جو آپ آخری میں سنتے ہیں بالکل ضروری ہے۔ نوجوانوں سے درخواست کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا مطالعہ کرنا آپ کو اپنے مذہب کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ کچھ خطوط ایسے ہیں جن میں سے بعض کا میں نے حوالہ مختار نامی کی گفتگو میں دیا تھا، پھر دوہرائے دیتا ہوں۔ ایک خط وہ ہے جو حضرت محمد بن ابی بکر نے حاکم شام کو لکھا ہے، اس خط کا مطالعہ کرنا ان حالات کو اور سیاسی منظرنامے کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تلاش کیجئے اور اس خط کا مطالعہ کیجئے۔ ایک خط ایسا ہے کہ جو مولائے کائنات نے لکھا ہے، حاکم کو جواب میں جب وہاں سے جنگ کے بارے میں کہا گیا کہ یا علی، مولا نے پیغام بھیجا کہ نہ کرو، مسلمانوں کا خون نہ بہاؤ، راہ راست پہ آ جاؤ، تو وہاں سے جنگ کا چیلنج کیا گیا۔ اس جنگ کے چیلنج کے جواب میں جو مولا نے خط لکھا ہے، اس خط کا مطالعہ ضرور کیجیے۔ اور ایک خط اور اس کا حوالہ دیتا ہوں کہ جب جناب مختار کی رہائی کے لیے ایک بڑے باپ کے بیٹے نے بار بار خط لکھی، تو اس میں وہ دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہارے خلاف چڑھائی کر دوں گا۔ تو وہاں سے جواب آیا کہ بہت زیادہ بلایا گیا وہاں سے کہ آؤ ذرا میرے پاس، اور آنے کے بعد ایک خط دکھایا گیا جو تاریخ میں محفوظ ہے، مگر علماء نے منع کیا ہے کہ اس خط کو منبر سے نہ پڑھا جائے۔ آپ اس خط کا مطالعہ بھی اپنی ذاتی زندگی کو تھوڑا سی عادت آتی ہے، وقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اتنا وقت نکالیے کہ ان چیزوں کو پڑھ سکیں۔ اسی میں ایک ہے خطبہ غدیر، جیسا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹا سا خطبہ تو پیغمبر نے مولا کو ہاتھوں میں بلند کیا اور اس کے بعد ولایت کا اعلان کر دیا۔ نہیں، جب خود خط میں خود پڑھیے کہ کس پیغمبر اکرم نے کس انداز سے خطاب کیا، اور خطاب کا آغاز ہی یہاں سے کیا۔ خود پیغمبر نے بیان کیا کہ مجھ تک 3 مرتبہ یہ تقاضا اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے کہ میں اس پیغام کو پہنچا دوں، مگر 3 مرتبہ جبریل کے آنے کے باوجود میں نے یہ پیغام نہیں پہنچایا۔ کیا جملہ ہے اس کے بعد؟ اس لیے کہ میں جانتا ہوں تم میں مخلصین کتنے ہیں، منافقین کتنے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا اگر میں چاہوں یہاں سے منبر سے انگلی کا اشارہ کر کے ان کے چہروں سے نقاب بھی ہٹا سکتا ہوں، مگر یہ مصلحت پروردگار نہیں ہے۔ اتنا کہہ دیا۔ اور اس کے بعد خطبہ آگے چلا، میں اس گفتگو میری نامکمل رہ جائے گی، لہذا خطبہ نہیں پڑھ سکتا، مگر خطبہ اس انداز سے آگے چلو کہ پیغمبر نے پورے سورہ حمد کی تفسیر بیان کی، اور اس سورہ حمد کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ذرا غور کیجیے گا، اہل بلا کا مجمع ہے اور بڑا اہم پیغام دے رہا ہوں۔ جب پہنچے صراط مستقیم تک، کیا دعا کرتے ہیں ہم پڑھنے والے؟ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ جب یہاں تک پہنچے تو رکے، چاروں طرف مجمع کو دیکھا، اور اس کے بعد کہا جانتے ہو صراط مستقیم کون ہے؟ پھر مولائے کائنات کی پشت پہ ہاتھ رکھا اور کہا علی صراط مستقیم ہے۔ خطبہ غدیر میں جسے شیعہ سنی سب نے لکھا، سب کے تاریخوں کے دامن میں محفوظ ہے، وہاں یہ بتایا کہ صراط مستقیم کیا، اور پھر کہا صراط مستقیم یا علی میرا بھائی، یہ صراط مستقیم ہے، یعنی
صراط مستقیم کسی راستے کا نام نہیں ہے صرف، بلکہ جہاں جہاں علی چلے علی کے قدموں کے نشان کے صراط مستقیم کہتے ہیں. یہ سارا اعلان کیا اور اس اعلان کے بعد آخر میں بالکل جب سب کچھ اپنی زندگی کا سب سے طویل خطبہ تقریباً 3.25 گھنٹے کا خطبہ 3.25 گھنٹے کے خطبے میں آخر تک پہنچتے یہ اعلان کہ یہ میری زندگی کا آخری خطبہ ہے. اس کے بعد چھوٹی موٹی نصیحتیں ہو جائیں گی، کچھ باتیں ہو جائیں گی، مگر یہ خطبہ آخری خطبہ ہے میری زندگی کا. اور پھر سب کچھ بیان کرنے کے بعد مولائے کائنات کو اپنے بازوؤں پر اٹھایا اور اعلان کیا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. چلو بھائی محمد وآل محمد. راستوں سے ہوتے ہوئے مندر تک آنا چاہتا ہوں، جیسے چھوڑ رہا ہوں ساری چیزوں. امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے یہاں کے چھٹے امام وہ بیان فرماتے ہیں. امام بیان فرماتے ہیں کہ رسول نے یہ اعلان کیا. یہ ایمان کا حوالہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ بہت سے افراد ہم میں سے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غدیر کا اعلان کرنا اور اس کے بعد یہ باتیں بیان کر کے جاتا ہے کہ فلاں ہوتا ہے، یہ شاید ایسے ہی ہے. اس لیے حوالہ دیا میں نے. امام بیان کرتے کہ رسول کے اعلان کے فوراً بعد اسی مجمع میں سے، یہ مجمع سامنے موجود ہے، اسی میں سے حارث بن نعمان فہری اٹھا. اور اس نے اٹھنے کے بعد کیا کہا؟ یہ سب آپ سن لیتے ہیں کہ اس نے اٹھنے کے بعد کہا اے محمد، اے رسول، آپ نے نمازوں کو پہنچایا، ہم نے مانا. آپ نے روزہ پہنچایا، ہم نے مانا. آپ نے حج پہنچایا، ہم نے مانا. آپ نے جہاد کی تعلیم دی، ہم نے مانا. آپ نے حج کا حکم دیا، ہم نے مانا. مگر اب یہ جو آپ علی کو ہمارے سروں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ جو ہماری گردنوں پہ علی کی بیعت کا بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں، ہم اس بوجھ کو برداشت نہیں کریں گے. اور اس کے بعد گستاخی یہاں تک پڑھی، امام کے حوالے سے روایت ہے کہ امام کہتے ہیں یہ کہتا ہوا چلا کہ اگر آپ کا یہ اعلان اللہ کی طرف سے ہے تو میرے اوپر عذاب نازل ہو جائے، اگر آپ کی اپنی طرف سے ہے تو نعوذ باللہ میرے زمان میں طاقت ہے، اس کے آگے کیسے ہو. نتیجہ کیا ہوا سب آپ نے سنا. آسمان سے ایک پتھر نازل ہوا اور پہلا منکر ولایت علی اللہ کے عذاب کا نشانہ بن گیا. میں صرف اس کی گفتگو کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں نے کہا عبادات نماز کیا ہے؟ تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نماز کے اوپر ہے. کوئی صورت نہ سمجھے، کوئی حلقہ نہ سمجھے نماز کو. تمام اعمال کی قبولیت نماز کے اوپر. مگر اس نے آگے کیا کہا؟ آپ نے نماز کا حکم دیا، ہم نے مانا. روزے کا حکم دیا، ہم نے مانا. خطاب کس سے کر رہا ہے؟ رسول سے. جیسے ہی اس نے کہا تھا نماز کا حکم دیا، ہم نے مانا، رسول خاموش رہے، کچھ کہا نہیں. اس کا مطلب کہ نمازی تھا، اگر نہ ہوتا تو رسول ٹوک دیتے کہ تو نمازیں پڑھتا کب ہے، مسجد سے تیرا رب کیا ہے. آپ نے روزے کا حکم دیا، ہم نے مانا، روزہ دار تھا. آپ نے جہاد کا حکم دیا، ہم نے مانا، مجاہد تھا. آپ نے حج کا حکم دیا، ہم نے مانا، حاجی. ہاں ظاہر کہ حج سے ہی تو واپس آ رہے. سب کچھ تھا مگر انکار کس سے کر رہا تھا؟ اور ایک بات میں کہنے سے کیوں کروں کہ نبی کے سامنے کھڑا ہو کے گفتگو کر رہا تھا تو صحابی بھی تو تھا، نمازی تھا، روزے دار تھا، حاجی تھا، مجاہد تھا، صحابی تھا. مگر جب علی کی ولایت کا انکار کیا، نہ نمازوں نے بچایا، نہ روزے نے بچایا، نہ حج نے بچایا، نہ زکات نے.
اختتامی مرحلے کی طرف بات آ رہی ہے تاکہ کل کے لیے مرحلہ آسان ہو جائے. کہا جب یہ اعلان ہوا یہ سب کچھ ہو چکا تو فوراً جبریل امین نازل ہوئے اور اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی آیت نازل ہوئی. آج نعمتیں تمام ہوئی, دین کامل ہوا, اللہ تم سے راضی ہوا. توجہ ہے, بات پہنچی, تکمیل کی سند مل گئی. اس سے پہلے بھی دین تھا مگر تکمیل کی سند نہیں تھی. اب ولایت کے اعلان کے ساتھ مکمل ہو گیا, تکمیل کی سند مل گئی. یہ تو برابر بات آتی ہے, لیکن اس سے پہلے ایک اور بات ہے اسی آیت کے اندر, اليوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. آج اب سمجھیے کربلا کیوں ہے, یہ باتیں آج آئیں گے آہستہ آہستہ. کل مایوس ہوئے, آج دین مکمل ہوا, نعمتیں تمام ہوئی, اللہ راضی ہوا. آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. آج مایوس ہوئے کافر. کافروں کو تو بہت پہلے مایوس ہو جانا چاہیے تھا, ہے کافروں کے لیے یہ آج. اچھا یہ کوئی خطابت اور کوئی حدیث نہیں کہ آپ یہ کہہ دیں کہ صاحب حدیث ہے ضعیف ہوگی, خطابت ہے, انداز ہے خوبصورتی سے پیش کرنے کا. یہ قرآن حکیم کی آیت ہے. قرآن بتا رہا ہے کہ آج دین مکمل ہوا, نعمتیں تمام ہوئی, اللہ راضی ہوا. آج کافر مایوس ہو گئے. بھئی کافروں کو تو بڑا پہلے مایوس ہو جانا تھا. یہ پہلے مایوس کیوں نہیں ہوئے, آج کیسے مایوس ہوئے؟ اس سے پہلے بڑے مرحلے گزرے مگر مایوس نہیں ہوئے. پیغمبر کے قتل کی سازش کی, ناکام ہو گئے مگر مایوس نہیں ہوئے. نبی کو وطن سے نکالا, ہجرت کی پیغمبر نے, اس کے بعد حملہ آور ہو کے بدر کے میدان میں آئے مگر مایوس نہیں ہوئے. احد میں پورے سال تیاری کی اور پورے سال کی تیاری کے بعد مختلف قبیلوں کو جمع کر کے مقابلے پہ آئے. احد میں ہزیمت اٹھائی, شکست کھائی مگر مایوس نہیں ہوئے. خندق میں عمر بن عبدود کو لے کے آئے اور کل ایمان کی ذوالفقار نے وہ حملہ کیا کہ ایک ضربت عبادت سب لائن میں بھاری پڑ گئی. مایوس ہو جانا چاہیے تھا مگر خندق میں مایوس نہیں ہوئے. خیبر میں پھر آئے جمع ہو کر مگر مایوس نہیں ہوئے. صلح حدیبیہ ہو گئی, مایوس نہیں ہوئے. مکہ فتح ہو گیا, مایوس نہیں ہوئے. اور ایک جھیٹ ہے کافر, بڑا حوصلہ ہے ان میں. یہاں تو مومن ذرا ذرا سی بات میں مایوس ہو جاتا ہے, ذرا سا کاروبار میں خسارہ ہوتا ہے مایوس ہو جاتا ہے, بیماری آ جائے مایوس ہو جاتا ہے, پریشانی آ جائے مایوس ہو جاتا ہے. اتنا مایوس ہوتا ہے کہ اللہ سے شکوہ کرنے لگتا ہے. یہ بھی نہیں دیکھتا کہ کس کی شکایت کس سے کر رہا ہے. اللہ کی شکایت بندوں سے کرتا ہے, ساری مصیبتیں میرے اوپر آتی ہیں. تو پتا نہیں اتنا مشہور اور اتنا مستند ہے مومن کا مایوس ہونا, مومن کا شکوہ کرنا کہ علامہ اقبال کو پورا شکوہ لکھنا پڑا. اقبال نے پوری نظم لکھ دی شکوہ کے عنوان سے, رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر, برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. یہ اللہ سے شکوہ کر رہا ہے کہ ساری بجلیاں ہمارے لیے ہیں, ساری رحمتیں دوسروں کے لیے ہیں, ساری نعمتیں اوروں کے لیے ہیں. یہ شکوہ ہمیں بھی تو ہوتا ہے کبھی کبھی, ہوتا ہے نہیں؟ ارے وہ تو کافر ہے, وہ تو انکار کرنے والے ہیں, ان کو اللہ اتنا دے رہا ہے, ہم اہل بیت کے بھی چاہنے والے ہیں, ہم اتنی عبادتیں بھی کرتے ہیں اور ہمارے اوپر وہ نظر عنایت نہیں ہے. شکوے کا رجنا اپنا یہ بات میں آپ کے خدمت میں کہہ چکا ہوں یہ بات, مگر پھر دہراتا ہوں اس کو کہ اگر دولت اللہ کی نظر میں بڑی ہوتی تو قارون کو خزانہ نہیں دیا ہوتا, اگر حکومت بڑی ہوتی تو فرعون کو نہ دی ہوتی, اگر طاقت زیادہ ہوتی تو نمرود کو عطا نہ کی ہوتی. یہ سب چیزیں بڑی نہیں ہیں, یہ سب چیزیں نعمت نہیں ہیں. نعمت ہے
علی کی ولایت کے اعلان پر لبوں پہ آنے والا تبسم، نعمت ہے حسین کی شہادت کے بیان پر آنکھ میں آنے والا آنسو۔ انہیں سب کچھ دے دیا لیکن یہ نہیں کیا خدا کا شکر ہے کہ اگر ہمیں اور چیزوں سے محروم بھی رکھا تو ولایت کا عشق دے دیا، حسین کی محبت دی، تو مایوس نہیں ہوا کافر، جبکہ بہت پہلے مایوس ہو جانا چاہیے تھا۔ منافق، کافر، مشرک مایوس نہیں ہوا، کتنے وقت گزر گئے اور مایوس نہیں ہوا، نہ کافر مایوس ہوا نہ منافق مایوس ہوا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے خلیفہ ثانی کے حوالے سے، دوسرے خلیفہ، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بڑا مایوس ہوا۔ کب؟ کہ مجھے کبھی کسی منصب کی تمنا نہیں رہی، لیکن خیبر میں جب نبی نے اعلان کیا کہ کل علم دوں گا، صحیح مسلم کی روایت سن رہا ہوں، کہتے ہیں پوری رات میری آنکھ نہیں لگی اور میں دعا کرتا رہا، تمنا کرتا رہا کہ علم مجھے مل جائے، اور علم مجھے نہ ملا تو میں مایوس ہوا۔ عجیب بات ہے، میرا ذرا سی بات پر مایوس نہیں ہوا، مگر آج قرآن اعلان کر رہا ہے کہ آج کافر مایوس ہو گیا۔ عزیزو، آپ متوجہ ہو رہے ہو تو میں عرض کر دوں، جانتے وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو اس کمرے کا سائز بھی بتا سکتا ہوں جہاں پہ بیٹھ کے میٹنگیں ہوتی تھی۔ مکہ فتح ہو گیا، اب محمد کا مقابلہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اسلام کے آگے ڈھیر ہو جاؤ، تم بھی کلمہ پڑھ کے اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاؤ، موقع دیکھیں گے، جب موقع غنیمت ہوگا۔ انسان کے لیے توجہ، سب نے لکھا ہے اس بات کو کہ منافق کلمہ پڑھ کے، دلوں میں اسلام نہیں تھا لیکن کلمہ پڑھ کر فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے، یعنی اب دیسی کے اندر ڈالڈا مل گیا، اصل کے اندر نقل کی ملاوٹ ہو گئی۔ ہوشیار انسان کے لیے پھنکار مارتا ہوا اژدہا اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا آستین کا سانپ خطرناک ہوتا ہے۔ آستین کا سانپ بڑا خطرناک ہوتا ہے، نہ جانے کب ڈس لے۔ لہذا میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں، آپ پوچھے تو بتاؤں گا آپ کو۔ میٹنگیں ہوئی اور یہ طے ہوا مایوس ہونے کی بات نہیں ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، محمد بوڑھے ہو چکے ہیں، کتنے دن زندہ رہیں گے، میدان جنگ میں رہتے ہیں، تلوار، تبر، تیر، خنجر، ہر وقت میدان کارزار گرم ہے، کتنے دن زندہ رہیں گے، آخر کبھی نہ کبھی تو مارے جائیں گے، نہ مارے گئے تب بھی ایک دن انتقال کر جائیں گے، جس دن یہ اس دنیا سے چلے جائیں گے ہم واپس اپنے پرانے دین کی طرف پلٹ جائیں گے، اس لیے کہ ہم نے نہ بتوں کو توڑا ہے نہ چھوڑا ہے۔ وہ تو علی نے توڑ دیا، کوئی بات نہیں، پھر بنا لیں گے، اس لیے کہ بتوں کو بنانا یہ تو اپنے ہاتھ میں، بناتے رہتے تھے۔ جا رہے ساتھ تو کوئی تاریخ ہے، جا رہے دیکھا کوئی کالے رنگ کا پتھر پڑا ہوا ہے، تو راستے میں کہاں پڑا ہوا ہے، تو اس لائق ہے کہ ہمارا خدا بن سکے، اسے لا کے تراش کے رکھ لیتے تھے۔ کافی دن گزر گئے، پھر کہیں جا رہے دیکھا کوئی سفید پتھر، ارے خدا بننے کے لائق ہے، پہلے کو اٹھا کے پھینک دیا، دوسرے کو بنا کے رکھ لیا، جو اچھا لگا اسے بنا لیا۔ راستے میں جا رہے تو آٹے کے حلوہ پوری کے بت بنایا کرتے تھے، اور جب بھوک لگتی تھی کہتے تھے چلو اپنے خدا سے کھانا مانگے، ان بتوں کو توڑ کے یہ دیکھیے طریقہ تھا، یہ بالکل یہ یعنی ہسٹری ہے، یہ ہسٹری ہے۔ جناب ابوذر کے بیان میں آپ نے سنا ہوگا، میں جملہ سناتا ہوں، جناب ابوذر زمانے جاہلیت میں جب کلمہ نہیں پڑھا تھا اس وقت بھی موحد تھے، توحید پرست تھے، اور
حکم نماز آنے سے پہلے، ابو ذر کا مقام سمجھے گا کیا ہے؟ بات آ گئی، اس لیے عرض کر رہا ہوں، حکم نماز آنے سے پہلے جس نے اس زمین پہ نماز پڑھی اسے ابو ذر کہتے ہیں۔ ابھی نماز کا حکم نہیں آیا، علماء بیان کرتے ہیں، امام بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے جناب ابو ذر کو نماز کا طریقہ القا کیا تھا، ان کے دل میں ڈالا تھا کہ نماز کیسے پڑھی جائے، لہٰذا وہ نماز کا حکم آنے سے پہلے نماز پڑھا کرتے ہیں۔ توحید پرست تھے، بتوں سے انہیں نفرت تھی، اپنے بھائی کے ساتھ میلے میں گئے ہوئے ہیں، میلے میں بڑا بت ہے، اس بت کے قدموں میں لوگ حلوہ پوری چڑھا رہے ہیں، اور ان کا بھائی سہیل، یہ سہیل سے کہہ رہے ہیں سہیل ذرا رکے رہنا، تمہیں تماشا دکھاؤں گا۔ آخر شام ہو گئی، بازار پڑ گئے، لوگ چلے گئے، انہوں نے کہا سہیل جانا نہیں، رکے رہنا۔ یہ دونوں چھپ کے بیٹھ گئے، کہا بھائی کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ کہا دیکھتے رہو۔ جب لوگ چلے گئے تو گلی کے آوارہ کتے نکلے اور بتوں کے قدموں میں جو حلوہ پوری رکھا ہوا تھا، کسی نے حلوے پہ منہ مارا، کسی نے پوری پہ منہ مارا، کسی نے بت کو چاٹا۔ جناب ابو ذر نے کہا دیکھا؟ کہا بھائی کیا مطلب؟ کہا تم اپنی نہیں سمجھے؟ جو اپنے حلوہ پوری کی حفاظت نہ کر سکے وہ ہماری مدد کیا کریں گے؟ جناب ابو ذر نے زمانہ جاہلیت میں یہ فطرہ کہا، مگر بہت بڑا پیغام دے دیا کہ دیکھو ایسوں کو نہ ماننا جو اپنی مدد بھی نہ کر سکے، جو اپنی مدد نہ کر سکیں گے وہ تمہاری مدد بھی نہیں کر سکتے۔ ماننا ایسے کو جو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ چلا بھی جاؤں تو گھبرانا نہیں، دل کی گہرائیوں سے یا علی مدد کہنا، تمہارے پکارنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے آنے میں دیر۔ کہ ادھر زبان پہ نام آئے گا ادھر مدد پہنچ جائے گی، اگر مدد نہ پہنچتی 1400 برس ہو گئے، چاہنے والوں کی زبان پر یا علی مدد ہے، اگر مدد نہ پہنچتی تو فقیر بھی اس در پہ دوبارہ نہیں جاتا جہاں سے ٹھکرا دیا جاتا ہو۔ 1400 برس سے ہمارا پکارتے رہنا دلیل ہے کہ ہم مان رہے ہیں، ہمیں مل رہا۔ جناب ابو ذر کا بیان تو بات کہاں سے چلی کہ واحد کا کوئی بات نہیں، ہم نے نہ بتوں کو توڑا ہے نہ چھوڑا ہے، بتواری نے توڑ دیا۔ ادھر محمد دنیا سے جائیں گے، تحریف کا محافظ کوئی نہیں ہوگا، ہم واپس پلٹ جائیں گے، سابقہ امتوں کی طرح شریعت کو بدل دیں گے۔ کافر مایوس نہیں تھا، پرامید تھا، انتظار میں تھا، منافق سازش کر رہے تھے، سازش کی خبر پیغمبر کو ہو چکی تھی، باقاعدہ بیٹھ کر اسکیم بنائی جا رہی تھی، پیغمبر کے ناقے کو گرانے کی کوشش کی گئی کہ ناقہ کھائی کے اندر گر جائے، مگر اس واقعے کو اس وقت دوہرانا نہیں، مگر اتنا عرض کرنا ہے یہ ساری باتیں تھیں۔ کافر مایوس نہیں تھا، اس لیے کہ کافر کو امید تھی نبی جائیں گے، ہم پلٹ جائیں گے، مگر جب غدیر کا منبر سجا اور کافروں نے بوڑھے محمد کے ہاتھوں پر جوان محمد کو دیکھا، تب کافروں کو یہ اندازہ ہوا محمد جاتا نہیں ہے، ایک پردے سے چلا جاتا ہے، دوسرا پردے پہ آ جاتا ہے۔
چراغ گل ہو گیا، آج ان کے دل بجھ گئے، آج انہیں پتا چل گیا کہ اب کوئی سازش کامیاب ہونے والی نہیں ہے۔ اور یہاں پر رک کے چونکہ میں نے عرض کیا کہ ہمیں جانا ہے ظہور تک، لہذا سنا تم آپ کو کہ علامہ مجلسی علیہ الرحمٰن نے جو آیات لکھی ہیں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی شان میں، جن کا مصداق امام ہے، وہ پوری فہرست انہوں نے جمع کر دی ہے، 70 آیات، اس میں اس آیت کو بھی انہوں نے رکھا اور لکھا کہ ایک دن کافر اس وقت مایوس ہوا تھا جب غدیر کے منبر سے ولایت امیر المومنین کا اعلان ہوا تھا، لیکن کافر کی یہ مایوسی دائمی نہیں تھی، ابدی نہیں تھی۔ کافر پھر پر امید ہو گیا، آج پھر کافر پر امید ہے، یہ سمجھ رہا ان کا کوئی ہے نہیں۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ کافر اس وقت دائمی طور پر ہمیشہ کے لیے مایوس ہو جائے گا جب غیبت کا پردہ اٹھے گا اور علی کا علی بیٹا علی کی سرزدار لہراتا ہوا اس دنیا میں آئے۔ اس دن کافر واقعی طور پہ مایوس ہوگا، ابھی مایوس ہے، پھر اس کی امید کا زمانہ چل رہا ہے، اور یہ دور بڑی آزمائش کا دور ہوتا ہے۔ کیا آزمائش ہوگی یہ ذکر آ جائے گا آنے والی مجالس میں، لیکن ایسی آزمائش ہوگی اسے سمجھ لیجئے کہ کافر تو امید ہو جائے گا اور مومن مایوس ہو جائے گا۔ چاہنے والے ایک دوسرے سے یہ کہنے لگیں گے کہ کیا واقعی حضرت مہدی ہیں یا نہیں۔ اس دور کے لیے لکھا ہوا ہے کہ اس دور میں ایمان کو سلامت رکھنا، اے ایمان لانے والوں ایمان لے آؤ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ۔ یہ مطلب ہے کہ اس وقت پیغمبر کی حدیث ہے، روایت ہے پوری، اس لیے کہ ایک دجالی نظام کا حملہ ہوگا۔ وہ دجالی نظام کیا ہے؟ اگر اللہ نے توفیق دی اور تعین رہی تو اس منبر سے شہزادیہ عالمیان کی نالے پاک کے صدقے میں اس پورے نظام کا تعارف کراؤں گا۔ وہ نظام کیا ہے تاکہ ہم آنے والی کربلا کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر سکیں، مگر یہ بتایا کہ وہ وقت ہوگا کہ اس دن ایک مومن کے لیے، ایک صاحب ایمان کے لیے اپنی ہتھیلی کے اوپر آگ کا انگارہ رکھ کے کھڑے رہنا آسان ہوگا، ایمان کو سلامت رکھنا مشکل ہوگا۔ ایمان کو سلامت رکھنا مشکل ہوگا۔ کیا مشکل ہوگی عرض کروں آپ کے خدمت میں، مگر اب ذرا سے میں کیا کروں، ابھی بات تو میری مکمل نہیں ہوئی، تو جب میں وقت میں گنجائش نہیں کہ میں بہت آگے بڑھوں۔ بس آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ایک مرتبہ ذرا مل کے پاک محمد علیہ توجہ فرمائیے گا۔ اعلان ہوا، آج مایوس ہوا۔ ایک جملہ اور یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج مایوس ہوا کا مطلب کیا ہے، ذرا سمجھیں۔ آج مایوس ہوا کا مطلب اعلان غدیر کے بعد، ولایت کے اعلان کے بعد، اس نے سیف علی کا زخم کھایا مگر مایوس نہیں ہوا، ذوالفقار حیدری کی چوٹ کھائی مگر مایوس نہیں ہوا، علی کے ہاتھوں سے پٹا مگر مایوس نہیں ہوا۔ آج مایوس ہوا تو جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولایت علی وہ برہنہ شمشیر ہے کہ جس کی کاٹ ذوالفقار سے بھی تیز ہے، جن کے دل
باقی رہتی ہے۔ ولایت کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ کیا ہے ولایت؟ کربلا نظام ہے جس نے تحفظ کیا ہے ولایت کا۔ کیا کیا تھا دونوں پر آج دنیا پائی کی بات، لیکن ذرا سا میرے نوجوان توجہ دے لیں، 2 منٹ کے لیے پیغام دے دوں اور مسائل کی طرف آئیں، بلکہ 1.5 منٹ میں باتوں کو مکمل کر دوں انشاءاللہ۔ کیا ہے ولایت؟ پہلی بات صرف علی کے لیے ہے یا اولاد علی کے لیے بھی ہے؟ قیامت میں نعمتوں کا سوال ہوگا، سنائے نا، نعمتوں کا سوال ہوگا قیامت میں۔ بڑی تقریریں آپ نے سنی ہوں گی کہ نعمت کا اور شکر خدا تک، اور بے شک کرنا چاہیے، مگر نعمت کا قیامت میں سوال ہوگا۔ کس چیز کا سوال ہوگا؟ کیا نعمت ہے؟ کیا ساتھ بیٹا نعمت ہے؟ بیٹی رحمت؟ بیٹا نعمت ہے یا نہیں ہے؟ تو بیٹا نعمت ہے، بیٹے کا سوال ہوگا قیامت میں۔ کیا تندرستی 1000 نعمت ہے؟ صحت نعمت، صحت کا سوال ہوگا، تمہیں تندرستی دی تھی، طاقت دی، اس کا سوال ہوگا۔ بیٹے کا سوال ہوگا، اچھا بیٹے کا سوال ہوگا جسے دیا نہیں اللہ نے، یا جسے دیا تو نور جیسا نکلا، سوال ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ مہمان دسترخوان کے اوپر موجود ہیں کہ اتنے میں ایک شخص داخل ہوتا ہے، دیکھا دسترخوان کے اوپر نعمتیں سجی ہوئی ہیں، ایک ہی وقت میں بہت سی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو مولا سے بھی بڑا متقی بننے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی یہ بھی پتہ نہیں ہم کون سی بات کس کے آگے کہہ رہے ہیں، لہذا کس نے آگے کہا اے مولا ایک وقت میں اتنی ساری نعمتیں، کیا آپ کو معلوم نہیں اللہ نعمتوں کا سوال کرے گا؟ لہذا نعمت یہ سوچ استعمال کرنی چاہیے کم سے کم کہ اس کا جواب دینا ہے۔ ایک مرتبہ امام نے چہرہ اٹھایا، کہا کیا تو اللہ کو اپنے جیسا سمجھتا ہے کہ جو کھلانے کے بعد حساب لے؟ اللہ تو وہ ہے، یہ اس کی شان کریمی کے خلاف ہے کہ کھلانے کے بعد حساب لے۔ وہ موسیٰ کو بھی دیتا ہے، فرعون کو بھی دیتا ہے، وہ ابراہیم کو بھی دیتا ہے، نمرود کو بھی دیتا ہے۔ کہا پھر کیا حساب نہیں ہوگا؟ کیا حساب ہوگا کس چیز کا؟ کیا حساب ان نعمتوں کا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ جس نعمت کا حساب لے گا وہ ہم آل محمد کی ولایت ہے کہ جو نعمت عظمی ہے۔ ولایت کا حساب، تو ولایت میں بات یاد کر رہا تھا، کہاں سے آئی بات کہ ولایت صرف علی تک محدود ہے، یہ آگے نہیں۔ ولایت مولا کائنات کا ورثہ، امام حسن کا ورثہ، امام حسین کا ورثہ، مولا متقیان سے لے کر سرکار حجت تک سب وارث ولایت۔ اور پھر بار بار مجھے حدیث کیا رہ جاتی ہے، امام فرماتے چلے، امام پھر کہتے ہیں کہ میدان محشر میں آخرت کا بیان ہو رہا ہے، میدان محشر میں ہم ساری کائنات پر حجت ہوں گے، ہم ساری کائنات پر حجت ہوں گے، اور ہماری جدہ ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہم پر ہم ساری کائنات پر حجت اور ہماری جدہ ہم پر حجت۔ اس کے بعد کہتے ہیں ہماری جدہ ماجدہ ولیت اللہ ہیں، شہزادی اللہ کے منصب ولایت پر فائز ہوئی۔ بہت بڑی بات میں نے بیان کرتی، وہ موقع نہیں تھا پھیلانے کا، ورنہ وضاحت کرتا۔ تو ولایت کا تقاضا تھا،
معذرت کے ساتھ میں تھوڑا سا آگے بڑھ گیا مگر بس ختم ہوئی گفتگو. کیا تقاضا ہے ولایت؟ کیسے ولی مانا جائے؟ یہ تقاضا ہے کہ مولا مسجد میں آپ ولی ہیں، میرے نفس کے مالک. گھر میں آؤں تو اپنے نفس کا مالک نہ بنوں. منبر پہ آپ مالک ہیں، بستر پہ آ جاؤں تو اپنے نفس کا خود مالک نہیں. ولایت کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی تیرا، گھر بھی تیرا، اولاد بھی تیری، سب کچھ تیرا، جان بھی تیری، سانسیں میری ہیں، اختیار تیرا ہے، دھڑکنیں میری ہیں، اختیار آپ کا. اگر آپ کہتے ہیں کہ سانسوں کو روک دو، نہیں، ولایت کا مطلب یہ ہے کہ مجھے سولی پر تو لٹکایا جا سکتا ہے مگر میں موسم ہوں، میری زبان کو روکا نہیں جا سکتا. یہ ولایت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بس حکومت کا حق اگر ہے تو علی اور اولاد علی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم آپ کی حکومت کے منتظر ہیں. منتظر کیسے منتظر ہیں؟ بس میں رک گیا. کیسے منتظر؟ صرف ہم نعرے لگاتے ہیں مولا آپ کی حکومت ہو، ہم ادا ہو جائے تو ولایت کا نہیں. ولایت کا حق یہ ہے کہ میں دل سے چاہتا ہوں آپ کی حکومت ہو. میں دل سے چاہتا ہوں آپ کا بیٹا کے زمین کے اوپر یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، اس ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے آپ کا نور نظر غیبت کا پردہ اٹھا کر ظہور کرے. یہ ہے ولایت. اگر یہی تمنا ہے تو میری تیاری کیا ہے اس کے لیے؟ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں عزیزو، ظہور کا صرف آپ کو انتظار نہیں ہے، ظہور کا انتظار علی کی ذوالفقار کو بھی ہے. ظہور کا انتظار میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں اور کہاں سے لفظ لاؤں؟ صرف آپ کو نہیں ہے، رباب کو بھی ظہور کا انتظار ہے، ام لیلہ کو بھی ظہور کا انتظار ہے. ارے شام میں سونے والی شہزادی کو بھی ظہور کا انتظار ہے، جس کی پوری زندگی قید خانے کی نظر ہو گئی، اس 4 برس کی سکینہ کو بھی ظہور کا انتظار ہے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں اور کیسی جلدی وقت گزر رہا ہے. ہم 2 محرم کی شب تک پہنچ گئے ہیں. وہ وقت آ گیا. کون سا وقت؟ ارے میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں ہم کیسے نہ ہوئے. کہاں کا مسافر کہاں پہنچ گیا. نانا کے روزے کا مجاور، اماں کی قبر پہ چراغ جلانے والا، بھائی کی قبر پہ جا کے قرآن کی تلاوت کرنے والا. ہائے ہم کیسے نہ روئے. کہاں کا مسافر کہاں پہنچا. دین بچ گیا اللہ کا، شریعت بچ گئی محمد کی، گھر لٹ گیا فاطمہ. لٹ گیا گھر فاطمہ کا. عزیزو کس طرح؟ ارے چلے رجب کے مہینے میں روانہ ہوئے، 28 رجب کو چلے اور اس کے بعد مکہ چھوڑا تو یہ اعلان کر کے چلے. سناؤں گا یہ اعلان کر کے چلے کہ میں اپنے مقتل کی طرف جا رہا ہوں. یہ بھی بتا کے چلے کہ وہاں جا رہا ہوں جہاں میرا لاشا پامال ہو جائے گا. میں خطبہ سناؤں گا آپ کو والا انشاءاللہ کہ کس نے مولا نے اعلان کیا. چلے اور لکھا ہوا ہے آج کی تاریخ کے لیے لکھا ہوا ہے. ارے ہمارا آپ کا رونا کیا ہے؟ ہم رونے کا کیا حق ادا کر سکتے ہیں؟ رونا تو امام علی رضا کا تھا کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا تو محلے والوں کو چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ میرا آٹھواں امام اتنا چیخ کے ہوتا تھا، اتنا چیخ کے گریہ کرتا تھا کہ سب کو پتا چل جاتا تھا محرم کا چاند نمودار ہو گیا. زہرا کے لٹنے کا وقت آ گیا، وقت آ گیا، وہ مہینہ آ گیا کہ جس میں زہرا کی کمائی لٹ گئی. عزیزو میں کیا آپ کے ضرور کس طرح صرف چادری دیکھتے تھے بلکہ امام اس کے بعد یہ طریقہ تھا امام کا. امام اپنے شاعر دیبل کو بلاتے تھے اور اس کے بعد کہتے تھے اے دیبل
वही मुहर्रम का महीना आ गया, क्या मेरे जदीदी शायर ने कोई मर्सिया कहा है? क्या जी मौला मर्सिया कह के लाया हूँ? तो अपने हाथ से कुर्सी ला के रखते थे, टेबल तुम इस कुर्सी पे बैठ जाओ। टेबल कहाँ गया? क्या मौला आप नीचे बैठे और मैं कुर्सी के ऊपर। क्या टेबल ये तेरी इज्जत नहीं है, ये जिक्र की इज्जत है। तो मेरे जल का मर्सिया कहाँ है? टेबल। उसके बाद पर्दा डालते थे, कहते थे नबी ज़ादियों आ जाओ, जल का जिक्र हो रहा है। अज़ादारों वो वक्त आ गया, वो वक्त आ गया कि हुसैन का राहवार चलते चलते रुक गया। 7 सवारियां बदली मगर राहवार में आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। एक मरतबा मेरे ईमान ने कहा जरा पता करो इस जमीन का नाम क्या है, ये जगह कौन सी है? किसी ने आगे कहा मौला इसे मारिया कहते हैं। मौला अरे नाम है, जो लोग बता रहे हैं कोई और नाम भी होगा, पूछो। एक ज़ईफ आया का मौला इसे करबला हुसैन से पहले कोई जानता भी न था कि करबला क्या है, मगर वारे फातिमा के लाल करबला पे कदम रखा तो करबला मोहन्ना बना दिया। काफिला उतरना शुरू हुआ, भाई अब्बास काफिले को रोको, मंजिल आ गई, अब हम यहीं पे रहेंगे। मैं कहूँगा आका अरे कयामत तक करबला को आबाद करने के लिए हुसैन आ गए। ये वो जमीन में कैसे अर्ज करूं, ये वो जमीन है कि जिस सकीना से मदीना छूटा है, यहाँ बाबा का सीना छूट जाएगा। ये वो जमीन है कि अली असगर से यहाँ माँ की गोद छूट जाएगी। ये वो जमीन है कि जहाँ हमारे बनी आके अल्लाह अकबर आखिरत करना शुरू हुआ। कैसे अर्ज करूं, एक बीवी उतरी, अब्बास ने चारों तरफ का मुआयना किया और उसके बाद कहा आका अगर इजाजत हो तो नहर के किनारे अपने खेमे लगा लें। नहर के किनारे खेमे लगे। मैं कहूँगा ये आका अरे आपको तराई बड़ी पसंद थी, पानी का किनारा बड़ा पसंद था। अरे पानी तो न मिल सका, लेकिन इस शर्मिंदगी में आज भी पानी गाजी के कब्र का तलाश कर रहा है, गाजी के कब्र का तलाश कर रहा है आज भी पानी। आखिरा रुका भैया जरा मालूम करो ये किसकी जमीन है? पता चला ये कबीला बनी असद की जमीन है। बुलाया कहा हमें जमीन को खरीदना चाहते हैं। कहा था हम वैसे ही तोहफा पेशगी देते हैं। कहा नहीं हमें जमीन को खरीदेंगे। जमीन खरीदी, जमीन खरीदी। उसके बाद कहा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, अपने मर्दों को जमा करो। बनी असद के सारे मर्द जमा हुए। एक मर्तबा कहा सुनो अरे ये वो जमीन है कि हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, इसी जमीन के ऊपर कयामत तक के लिए आराम करेंगे। मैंने तुम्हें ये जमीन हिबा कर दी, मगर मेरी वसीयतें सुन लो। का मौला इरशाद फरमाइए तेरी एक वसीयत तो ये है कि जब हमें कत्ल करने के बाद ये फौजें चली जाए तो यहाँ हमारी कब्रें बना देना, हमें दफन कर देना। ऐसा न हो जलती रेत पर लाशें रह जाएं। और उसके बाद कहा अगर कोई हमारा जालिम निशान कब्र पूछता हुआ है तो कब्र का निशान बता देना और कहना ए मेरे चाहने वालों जब ठंडा पानी पे उसके बाद का अपनी औरतों को भेज दो। औरतें आई, जनाब ज़ैनब खड़ी हुई, एक मरतबा गुफ्तगू करनी शुरू की। इमाम को पहचानवाया। इमाम ने कहा सुनो मेरी एक वसीयत है, अगर मौत की वजह से तुम्हारे मर्द न निकले
تو پانی بھرنے کے بہانے آ جانا، ہماری قبروں کو، ہمارے جسموں کو مٹی سے چھپا دینا،